آج ہم بات کریں گے جی دعا کے حوالے سے. بولیے کس حوالے سے؟ دعا. دعا یہ بندے کو اللہ رب العالمین کا قرب عطا کرتی ہے، اور دعا مانگنے والا، کثرت سے دعا مانگنے والا اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے. اللہ رب العالمین اس کی مرادیں اور اس کی خواہشات اللہ رب العالمین پوری فرماتا ہے جب بندہ بار بار اللہ رب العالمین کے حضور رجوع کرتا رہتا ہے اور دعا مانگتا ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے. حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول ہے. بولیے کون ہے جی؟ نعمان بن بشیر صحابی رسول ہیں. ان سے مروی حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث پاک اور امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو مستدرک میں نقل کر کے فرمایا ھذا حدیث صحیح. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے. کیا فرمایا بلا؟ دعا عین عبادت. دعا عین عبادت ہے. پھر یہ آیا کریمہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی وقال ربکم ادعونی استجب لکم. فرمایا تمہارے رب نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے دعا مانگو میں اس کو قبول کروں گا. اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، وہ لوگ جو میری عبادت سے کیا کرتے ہیں جی؟ سرکشی کرتے ہیں. سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو جہنم میں ذلیل کر کے ڈالوں گا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے خود حکم فرمایا ہے کہ مجھ سے کیا مانگو بلا؟ دعا. تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو کیا کروں گا جی؟ قبول. اسی مضمون کی ایک اور حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث پاک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. بولیے کیا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے. اچھا استاد یہ مکرم یہ بتا دیں کہ دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہے، کس وقت دعا کی جائے؟ جی بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا کہ دعا کی قبولیت کا وقت کیا ہے. ویسے تو دعا اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی ہر وقت قبول کرتا ہے. وہ صبح مانگے، وہ دن کے وقت مانگے، وہ شام کو مانگے، وہ خوشی مانگے، وہ غم میں مانگے. پارہ نمبر 2 کیا کریمہ ہے سورہ بقرہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو فرما دیجئے میں کیا ہوں؟ قریب ہوں. تو پھر میں کیا ہوں؟ قریب. اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور دعا کرنے والے کی دعا کو کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے. رہی بات کہ پھر بھی کون سا ایسا وقت ہے کہ جس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز حدیث پاک حضرت انس بن مالک اس حدیث پاک کے راوی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامت. فرمایا دعا اذان اور اقامت کے درمیان رد نہیں ہوتی، اس لیے اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں جو وقفہ ملتا ہے اس میں کیا کرنی چاہیے؟ دعا ہمیں مانگنی چاہیے. استاد محترم ہمیں یہ بتا دیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ بندہ گناہ کرتا ہے تو کیا اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے؟ جی بالکل. اللہ رب العالمین بے حد و بے حساب رحم فرمانے والا اور بخشنے والا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث پاک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم اگر تو مجھ سے امید رکھے گا اور مجھ سے دعا مانگتا رہے گا تو میں تجھے بخش دوں گا، عطا کرتا رہوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور فرمایا اگر تو اتنے گناہ کرے کہ تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائے تو پھر بھی مجھ سے مانگے، بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اور فرمایا اے ابن آدم تو مجھے میرے ساتھ اس حال میں ملے، اس حال میں ملاقات کرے کہ تیرے گناہ زمین کے برابر ہو جائیں، لیکن تو کسی کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے والا ہو تو میں زمین کے برابر بھی تیری بخشش و مغفرت فرما دوں گا. تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا انسان جتنا بڑا گناہ گار ہے، جتنے زیادہ اس نے گناہ کیے ہیں، اس کا ظاہر باطن گناہوں سے لت پت ہے، وہ پورے توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ اللہ رب العالمین کے فضل و رحمت کی امید لیے ہوئے جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو جتنا بڑا گناہ گار ہے اللہ رب العالمین اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا استاد مکرم کی چونکہ دعا کا موضوع چل رہا ہے، تو اگر انسان فرض نماز کے بعد
ہمیں کوئی اس کے بارے میں ثبوت بتا دے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا کا قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی ثبوت بتا دیں؟ جی بالکل، دعا جو ہے اس کا ثبوت ہے جی. فرض نماز کے بعد ویسے میں جس طرح عرض کر رہا ہوں ہر وقت دعا مانگیں. جس وقت بھی آپ عبادت سے فارغ ہوں آپ ذکر اذکار کریں، تلاوت قرآن کریں، درود و سلام پڑھیں. اس کے بعد کیا کرنی چاہیے؟ دعا. بطور خاص جب بندہ فرض نماز سے فارغ ہو تو اس وقت بھی دعا مانگنی چاہیے. یہ بھی قبولیت کی گھڑیوں میں سے ہے. وہ گھڑیاں جن میں دعا قبول ہوتی ہے ان میں سے یہ گھڑیاں بھی ہیں کہ جب بندہ کیا پڑھ لے جی؟ فرض نماز. اس کے بعد مانگی جانے والی دعا بھی اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ قبول فرماتا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث پاک آپ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ ای دعائی اسمعو، وہ کون سی دعا ہے جو سب سے زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل آخری، فرمایا جو رات کے آخری حصے میں مانگی جائے اللہ رب العالمین وہ زیادہ قبول فرماتا ہے. اور فرمایا ودبر الصلاۃ المکتوبات، اور وہ نماز جو فرض نماز کے بعد مانگی جائے وہ اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے. اس حدیث پاک کو امام ترمذی میں نقل کرنے کے بعد فرمایا ھذا حدیث حسن. اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث پاک ہے ایک دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ تھام کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو مخاطب کر کے فرمایا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. بولیے کیا فرمایا؟ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی بے ابی انت و امی یا رسول اللہ وانا احبک، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں، وہ یہ کہ فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگنا کبھی نہ بھولنا. وہ دعا کی کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی یوں دعا کیا کرو